معزز ناظرین، آپ کا اپنا ساجد یزدانی آپ کا فلمی پروگرام لے کر حاضر ہے۔ معزز ناظرین، ہم آپ کو آج ایک دکھ بھری داستان سناتے ہیں۔ دکھ بھری اس لحاظ سے کہ پاکستان میں بتدریج جتنے بھی سینئرز لوگ ہیں وہ اللہ کو پیارے ہوتے جا رہے ہیں، اور یہ سلسلہ تیزی سے جاری ہے۔ ہماری ایک جو نسل تھی جس نے فلمی صنعت کی آبیاری کی، وہ آہستہ آہستہ دم توڑ رہی ہے۔ اس کے ساتھ ہی فلمی صنعت بھی اپنے تئیں دم توڑ رہی ہے، بلکہ دم توڑ چکی ہے۔ ابھی گزشتہ دنوں سمجھ لیں کہ الطاف حسین صاحب کا غم غلط نہیں ہوا، ذوالفقار علی صاحب کا کفن میلہ نہیں ہوا، تو ایک اور دکھ بھری داستان سامنے آ گئی کہ معروف مصنف محمد کمال پاشا بھی اللہ کو پیارے ہو گئے۔ اور یہ محمد کمال پاشا کوئی چھوٹی شخصیت نہیں تھی، لاہور کی ایک بہت بڑے خانوادے سے تعلق رکھتے تھے۔ انور کمال پاشا ایک زمانے میں ان کا طوطی بولتا تھا، معروف ہدایتکار فلم ساز تھے۔ ان کا یہ عالم تھا کہ جن زمانے میں وہ فلم سازی کرتے، فلمیں بناتے ہیں، بھارت میں ان کی دھاک بیٹھی ہوئی تھی۔ بمبئی کی فلمی صنعت میں جب یہ پتہ چلتا کہ لاہور کی فلم ساز ہدایتکار انور کمال پاشا کی فلم ریلیز ہونے جا رہی ہے، تو مارے ڈر کے وہ اپنی فلمیں نمائش کے لیے پیش نہیں کرتے تھے، بلکہ اپنی نمائش معطل کر دیا کرتے تھے کہ جب تک ان کی فلم ریلیز نہ ہو جائے۔ ان کے سامنے فلمیں لگانے سے بڑے بڑے ڈائریکٹر، پروڈیوسر، یعنی محبوب اعظم ہوں، کاردار ہوں، دیوانند ہوں، بی آر چوپڑا ہوں، وہ جب بھی اپنی فلمیں ریلیز کرتے ہیں تو پہلے پتہ لگاتے ہیں کہ لاہور میں کوئی فلم لاہور سے ریلیز تو نہیں ہو رہی جس کو انور کمال پاشا نے بنایا ہوا۔ یہ تھا ان کا شہرہ، اور یہ اس طرح ان کی جو آفاقی شہرت ہے وہ دنیا بھر میں پھیل چکی تھی، اور انہوں نے واقعی کارہائے نمایاں انجام دیے۔ اب ان کے سپوت جو ہیں محمد کمال پاشا، ان کی زندگی میں ہی وہ فلمی صنعت میں آ گئے تھے، اور انہوں نے لائسنس جیسی فلم لکھی۔ آپ دیکھیں کہ اس نے گنڈا ایکٹ جیسی، اس زمانے میں جب گنڈا ایکٹ لگی تو اس حوالے سے ایک بالکل نیا سبجیکٹ تھا، توازمائی کی۔ اس پہ انہوں نے منٹو کے افسانے لائسنس سے متاثر ہو کر ایک ایسی کہانی لکھی کہ جس کے بعد تو انہیں پیچھے دیکھنے کی ہمت ہی نہیں ہوئی، اور نہ ان کو پیچھے دیکھنا چاہیے تھا، کیونکہ فلمی صنعت میں ان کا طوطی بولنے لگا تھا۔ پھر وڈیرا جیسی فلم، ایک ایسی فلم جس نے فلمی صنعت کا رخ ہی موڑ دیا، یعنی پنجابی فلم لیکن اس کا ایٹماسفیئر سندھی، وہ لہجہ ایسا کہ لگے کہ نہ اردو ہے، پنجابی ہے یا سندھی ہے، پورے ملک کی فلم جسے کہا جاتا ہے، اس پورے ملک کو جوڑنے والی فلم، اس کا نام تھا وڈیرا، وہ بھی انہوں نے لکھی۔ جیلر تے قیدی، جس پہ سلطان راہی اور مصطفیٰ قریشی کو پہلی دفعہ آمنے سامنے ٹسل کے طور پر پیش کیا گیا، جس سے متاثر ہو کر بعد ازاں مولا جٹ جیسی فلمیں، اور اس کے بعد 25 سال تک اسی ٹسل کو لے کر فلمیں بنائی جاتی رہیں۔ یہ بھی محمد کمال پاشا کا ہی کمال تھا۔ پھر انہوں نے ایک اردو فلم بنائی، بہت کم لوگوں کو پتا ہے کہ انہوں نے فلم سازی میں بھی قدم رکھا۔ انہوں نے فلم ساز کی حیثیت سے جب ایک فلم شروع کی تو وہ اردو زبان میں فلم تھی۔ اردو زبان میں مرد جینے نہیں دیتے۔ اب دیکھیں اس کے نام سے ہی ظاہر ہوتا ہے کہ وہ خواتین کے مسائل پر فلم تھی، اور اس فلم کو بے حد پسند کیا گیا، اور اس طرح وہ بہت زیادہ لوگوں میں بھائے، پسند کیے گئے، ایوارڈز حاصل کیے۔ محمد کمال پاشا ایک کونا مشق فلمی مصنف تھے، فلم سازی بھی کی، اور انہوں نے فلمی صنعت کو فروغ دینے میں جس طرح ان کے والد نے مرکزی کردار ادا کیا، ان کے بیٹے نے بھی کارہائے نمایاں انجام دیے۔ گزشتہ 1 برس سے وہ بیمار تھے، اور کئی ماہ سے مختلف ہسپتالوں میں زیر علاج رہے۔ کبھی گھٹنوں کا درد، کبھی سینے کا درد، کبھی جگر کی بیماری۔ جب بڑھاپا آتا ہے تو بیماریاں حملہ کر دیتی ہیں، کمزور جسم پر تو ناتوان جسم ہو تو بیماریاں تو حملہ وار ہوتی ہیں۔ تو اسی طرح محمد کمال پاشا بھی آخری عمر میں علیل رہے، اور مختلف ہسپتالوں میں قسم پرسی کی حالت میں پڑے رہے۔ اس دوران حکومت کی توجہ بھی پڑی، کیونکہ اخبارات میں لکھا گیا، میڈیا پر ان کے بارے میں جب بتایا جاتا رہا کہ محمد کمال پاشا علیل ہیں اور بے سر و سامانی کے عالم میں پڑے ہوئے ہسپتال میں ہیں، تو حکومت وقت نے ان کی کوئی مالی اعانت بھی کی، ہسپتال میں ان کے علاج کے لیے اقدامات بھی کیے، لیکن اس وقت تک وہ سب کو لٹ چکا تھا۔ ان کے پیسے، ان کے گھر بار برباد ہو چکا تھا، بڑے پیسے خرچ ہو گئے ایسی بیماریوں پر۔ جب بندہ بیمار ہوتا ہے تو اسی کو پتہ ہوتا ہے، اور مسلسل جب 1 سال تک مختلف ہسپتالوں میں بندہ رہتا ہے، اور ایسا بندہ جو قلم کی کمائی کھاتا ہے، جو صرف لکھنے پڑھنے پر یقین رکھتا ہے، ایسا بندہ ویسے بھی رائٹر احساس ہوتا ہے، تو ان کے دل پر کیا گزرتی ہوگی، انہوں نے کس طرح آخری ایام بسر کیے، وہ تو خیر ایک زمانہ ہے، اسے جانتا ہے، مانتا ہے، لیکن بہرحال کوششوں کے باوجود بھی ان کی جان بچائی نہ جا سکی، تو گزشتہ دنوں انتقال کر گئے اور اللہ کو پیارے ہو گئے، اور ان کی نماز جنازہ جو ہے
مزنگ میں میانی صاحب میں ادا کی گئی، جس میں ان کے جو دوست تھے، قریبی دوست، ان میں ناصر ادیب تھے، مسعود بٹ ہدایتکار تھے، محمد پرویز کلیم تھے، جاوید راہی صاحب تھے، اس طرح بہت سے فلم صاحب، بنٹو بٹ جنہوں نے حالیہ دنوں فلم سازی میں قدم رکھا، کئی فلمیں بنائی، وہ بھی تھے، مختار صاحب تھے، بے شمار لوگ پرانے نئے فلم انڈسٹری سے تعلق رکھنے والے، ان سے تعلق رکھنے والے لوگ نماز جنازے میں تھے۔ اسی طرح ان کی رسم کل میں بھی بہت سے لوگوں نے شرکت کی، دوستوں نے ان کے لیے دعائے خیر کی، اور ہم سب بھی ان کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے۔ اچھے انسان تھے، اللہ تعالیٰ ان کو ان کی لغزشوں کو معاف فرمائے اور ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام سرفراز فرمائے، آمین۔